شروع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر سلامتی ہو، آپ سب پر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت عطا فرمائے. شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، بخشنے والا، مہربان بادشاہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے. اور کیسے مزاج ہے؟ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، سکون دے، ایمان دے، بہت لمبی عمریں دے، کامیاب زندگی عطا فرمائے آپ سب کو. یہ آمین. سب کو آمین کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہو. عام زبان میں ایسا کر لیے، ہاں ایسا ہی. آمین کا مطلب ہے یا ایسا ہی ہو. آج میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور چمکیلے، مبارک، متبرک، قابل احترام، رسپیکٹیبل نام مقتدر کے بارے میں بتا رہا ہوں. مقتدر کا مطلب ہے اپنی سی کرنے والا، اپنی کرنے والا، مطلب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی عدد جو ہے 744 ہے. یہ جلالی ہے اور آتشی ہے، جلالی ہے اور آتشی ہے. اس کے ذاکر کے لیے بہت ہی اہم معاملات، اس کا ذاکر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم معاملات میں ملوث رہتا ہے. اہم معاملات اس کے جو ہیں سالو ہوتے رہتے ہیں، اس کے معاملات جو ہے کامیابی ملتی رہتی ہے. اس کے ذاکر کے ساتھ یہ ہے 100% یہ ہے کہ اس کے جتنے دشمن ہوتے ہیں دنیا میں وہ آٹومیٹیکلی اس کے دوست بن جاتے ہیں. آٹومیٹیکلی مطلب اسے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آٹومیٹیکلی اس کے ذاکر کے اس کے سارے دشمن جو ہیں وہ دوست بن جائیں گے آہستہ آہستہ. میعاد اور وہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نوعیت سے پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں. 744 بار روزانہ ورد میں رکھیے. اس کے ذاکر کے ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خوشی میں اسے غم کو نہیں مطلب وہ کیش کرنا پڑتا. غم بچ جاتا ہے، خوشی اسے اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، مایوسی اس کی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی معاملے میں وہ اس کا ذاکر جو ہے، اسے پڑھنے والا جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. کسی بھی مایوسی، کوئی بھی اگر مایوسی کا عالم اگر ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی مایوسی کا عالم ہے، تو اس میں آپ اسے پڑھیے. یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی ایشور کی کرپا سے، اللہ کی کرپا سے، اللہ کی مہربانی سے، اس آلمائٹی کی مہربانی سے یہ جو ہے آپ کی مایوسی دور ہو جائے گی. 100% آزمودہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ آزمودہ ہے. یہ تو ساری باتیں جو ہیں، یہ تو ایک خوشبو ہے جو مہک رہی ہے، ایک روشنی ہے، ایک کینڈل ہے جو جل رہا ہے، جس کی روشنی سے فیضیاب ہو رہا ہے، سب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. مایوسی دور کرنے کے لیے، تکلیف دور، مایوسی دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی. تکلیف دور کرنے کے لیے، دشمنی دور کرنے کے لیے اس اسم کا ذاکر کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اور اگر کوئی مایوس مریض ہے اور آپ چاہتے ہیں علاج، اگر آپ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو مایوس مریض کو اس کا نفس دے سکتے ہیں، پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، پانی بھی پلا سکتے ہیں. ویسے بھی ہمارے پیارے اسلام میں جو مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. کفر کا مطلب، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا بادشاہ ہے. جو اللہ کے بارے میں کفر کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرے، وہ کافر ہوتا ہے. یہاں نہیں کہ صاحب ہم عیسائیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، فلانے کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور جو باقی دھرم ہے انہیں ہم کافر نہیں کہہ سکتے، انہیں مشرک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں. تو اس لیے کافر کے اس میں مت رہیے کہ کافر کوئی بھی اسے پڑھے گا، XYZ جو صاحب بھی اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس سے فائدہ پہنچے گا بلا تفریق مذہب و ملت اور ذات و برادری. کیونکہ اسلام میں، ہمارے اسلام میں برادری اور ذات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. سب اللہ کے بندے ہیں. اور میرے سرکار، ہمارے سرکار رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ یہ ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ٹھیک؟ تو یعنی ہمارے اخلاق کے اوپر ڈپینڈ ہے ہماری اچھائی برائی. ہماری اسلام، ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا یا اور کسی مذہب کا ہونا ہمارے اخلاق کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں تو ہم ایک اچھے مسلمان بھی ہیں. عام صورت سے مسلمان کا مطلب یہ ہے مسلم الایمان، جیسے کہتے ہیں مسلم مرغا، پورا مرغا. بھائی ہم کیا کھایا؟ مرغے مسلم کھا کے آئے ہیں آپ، یعنی پورا مرغا کھا کے آئے ہیں. مسلم معنی پورا، مسلم الایمان جس کا ایمان مکمل ہو، مسلسل پورا ہو، وہ مسلمان ہے.
خالی نمازیں پڑھنے سے، خالی داڑھی رکھا لینے سے، خالی اور دیگر کوئی اچھی باتیں ظاہرہ کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کی پہلی کڑی، پہلی بنیاد جو ہے وہ سچائی و حق پر ہے۔ اس کا مطلب کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا معبود، وہی ہے مالک حقیقی، وہی ہے مالک حقیقی، وہی ہمارا مالک ہے، وہی دنیا کا بنانے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اس کے رسول ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ایمان کی، اسلام کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس بات کو، اس کلمے کو، اس ہندی کو، اس کے روپانتر کو، اس کے مطلب کو، اس کے انواد کو، اس کے ٹرانسلیشن کو کلمہ طیبہ کے آپ زبان سے بھی ادا کریے اور دل سے بھی اسے تسلیم کریے تو آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اسلام میں دوسری بات آتی ہے، بیسک بات، کہ وہ فلمی گانا بہت عرصے پہلے میں نے کہا تھا اور مروج ہے کام آدمی کا اور رو کے کام آنا۔ دوسرے سامنے والے کی ضروریات کا اپنی ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ یعنی آپ کا ایمان جو ہے اس میں چھوڑنا، کسی کو معاف کر دینا ایمان کی علامت، سچائی کی علامت، پیار کی علامت، اور سب سے اہم علامت جو ہے وہ یہ ہے کسی کو معاف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے، اس پرم پتا پرماتما کے نظر میں آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، آپ اس کے متر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معافی دینا اس کا وہ ہے عمل، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو کتنے گناہ معاف کرتا ہے، روزانہ دن بھر میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی سیاکاریاں کرتے ہیں، کتنی مکاریاں کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو جو وہ معاف کرتا ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کے اس کے متر بنتے ہیں، اس کے متر ہوتے ہیں، اس کے متر مانے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی گڈ بک میں، اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں ان لوگوں کا نام شامل ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ اسلام ایک پراپر زندہ رہنے کے لیے پراپر ایک راستہ ہے، ایک صاف ستھرا راستہ ہے صرف۔ اب اسلام کی تعلیمات کیونکہ زیادہ تر عربی میں ہے تو لوگ اسے ایک علیحدہ چیز سمجھتے ہیں، کچھ ہوا سمجھتے ہیں، کچھ بڑا خطرناک معاملہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی بات، قرآن شریف کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اسلام میں شامل ہو گیا۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز بشر کی چھوٹی چھوٹی سی بات آج سائنس پہ آپ یقین کرتے ہیں، سائنس اس سے استفادہ کرتی ہے، سائنس ان باتوں کو مان رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل حضور سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز بشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو، اگر دھوکے سے پی لو تو حلق میں انگلی ڈال کے اس پانی کو نکال۔ یہ کب ہے؟ آج سے 1500-1600 سال قبل کی بات ہے۔ آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اسے یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یوگ آج چل رہا ہے، آج عربین کنٹریز اور دیگر ممالک بھی یوگ پہ بہت زور دے رہا ہے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے۔ آج سے 1500 سال پہلے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جیسی نماز مکمل یوگ ہے۔ اب نماز کے بارے میں کسی بھی سائنسداں کا کسی کی بھی ریسرچ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے جسم کی ٹوٹل بیماری وضو سے لے کے نماز پڑھنے تک ختم ہو رہی ہے، آپ کے جسم کے ہر پارٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم پہ حاوی رہے۔ ایک مہینے کے روزے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک؟ یعنی ایک مہینے ہمیں بھوکا رہنا ہے، 14 گھنٹے ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے، کوئی بھی اپنی پسند کی چیز نہیں لینا ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ آج سائنسداں، ڈاکٹرس، ریسرچرس، بڑے بڑے اسکالرس بتا رہے ہیں کہ سال میں ایک مہینے بھوکا رہنے سے کینسر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فلاں بیماری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ارے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ اسلام کی تعلیمات پر نہیں چلنا چاہتے تو یہ آپ کی کمی ہے، غلطی ہے، کم علمی ہے۔ اسلام تو مکمل آپ کو زندہ رہنے کے لیے سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک کی ہر بات بتا رہا ہے، ایک ایک قدم کی بات بتا رہا ہے، آنے والی باتیں بتا رہا ہے، گزری ہوئی باتیں بتا رہا ہے۔ اب آپ سبق حاصل نہ کریں تو یہ آپ کی بے وقوف، میری بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بے وقوفیوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس پیارے پیارے گورو شالی اسلام کی تعلیمات کو
پر چلنے کے لیے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے رب کریم. ہم کوشش کریں، وہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے گا. ہم کوشش کریں کہ ہم ان راستوں پہ چلیں، سچے راستوں پہ چلیں، تو وہ ہماری کوششوں کو یقیناً کامیاب فرمائے گا اور مدد کرے گا ہماری. جب وہ مدد کرے گا تو پھر تو ہماری ہماری پریشانی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم کہیں پریشان ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال اللہ آپ کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے. ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر ذلت سے، ہر قلت سے، ہر برائی سے، ہر بیماری اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے چاہنے والوں کو جنہیں آپ چاہتے ہیں ان کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے شہر والوں کو، اور بالخصوص ہمارے ملک والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہم سب کو سیدھے راستے میں چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے، آپ حضرات بھی دعا کریں اور میری غلطیوں کی جانب مجھے متوجہ کرا دیا کیجیے تاکہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکوں. نہ تو میں پیشہ ور یوٹیوبر ہوں، نہ پیشہ ور مولانا ہوں جو میں بات کو لمبائی چوڑائی اور کی وضاحت کروں. میں عام الفاظ میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس طرح سے بات چیت آپس میں ہوتی ہے، وہ میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور بھی انہیں قبول کرے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میری باتوں سے سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا اور جلد ملتے ہیں. اللہ حافظ.